بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله. ہم نے گزشتہ کئی اس موضوع پر بحث کی ہے کہ عبادت کی سب سے اعلی اور افضل قسم جو ہے وہ دعا ہے، جس کو ہماری زبان میں پکار یا پکارنا کہتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے اور متعدد آیات سے یہ حقیقت ثابت کی ہے کہ دعا اور پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا سچا۔ دوسری بات ہم نے یہ بیان کی کہ اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو غائبانہ پکارنا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا اس لیے بھی فضول ہے کہ وہ تیری پکار کو سن نہیں سکتے، اور غیر اللہ کو پکارنا اس لیے بھی فضول ہے کہ اگر سن بھی لیں تو جو چیز تو ان سے مانگنا چاہتا ہے وہ دینا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہم نے متعدد آیات سے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے یہ بات ہم نے ثابت کی، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا۔ آج کے درس میں ایک انتہائی اہم مسئلہ وسیلہ، اس کے بارے میں اظہار خیال ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے
اور لوگوں نے ان پڑھ عوام کو، جاہل عوام کو اس وسیلے کے چکر میں لا کے قبر پرستی کو رواج دیا ہے۔ گفتگو قدرے مشکل ہوگی، الجھاؤ چونکہ زیادہ ہے، لیکن اللہ نے توفیق دی اور اس کا فضل شامل حال رہا تو کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے وہ بات آپ کے ذہن میں اتار دوں۔ جو لوگ درس میں نئے تشریف لائیں یا ہمارے ایسے دوست آج تشریف لائیں کہ جن کے کان ہمارے متعلق بھرے گئے، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، یہ معجزات کو نہیں مانتے، درود نہیں پڑھتے، اور لوگ ان علماء کی باتوں کے چکر میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے، نہ ہمارا زور ہے، نہ ہمارا جبر ہے، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ اپنے علماء کی قبر میں جانا ہے۔ میں نے اپنا حساب خود دینا ہے، آپ کے علماء نے اپنا حساب خود دینا ہے، اور آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ میرے ذہن میں ہے، اس کا خوف بھی رہتا ہے کہ جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، اور یہ ذمہ داری جو ہمارے کاندھوں پہ آئی ہے، مرنے کے بعد جہاں اپنے دوسرے اعمال کا حساب دینا ہے، وہاں اس بات کا بھی حساب دینا ہے، اللہ نے لینا ہے کہ وہ ذمہ داری تم نے پوری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ ضمیر مطمئن ہے کہ عدالت تو بہت بڑی ہے، جلال ہے بڑا، کوئی کیسے وہاں جواب دے گا، لیکن چونکہ نیت صاف ہے، آج تک حق بات کو کبھی چھپایا نہیں، کسی لالچ کا شکار نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ بچا کے رکھے گا۔ اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ شاید لوگ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں، اور یہ میرے شیخ کی وصیت تھی کہ حق بات کو کبھی نہ چھپانا، قرآن کی خدمت کرنا، قرآن بیان کرنا۔ قرآن بیان کرو گے تو دنیا کی دولت تو تمہارے پیچھے ہاتھ باندھ کے بھاگتی رہے گی۔ ویسے بھی دنیا کی دولت کچھ چیز نہیں، کوئی شے نہیں، یہ ہاتھ کی میل ہے۔ بندہ اس کے بدلے میں مذہب بیچے، ضمیر بیچے، اس شخص سے لعنتی انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے جو کچھ نئے دوست تشریف لائے ہیں، عزیز نوجوان، وہ غور سے سن لیں، رات کو بستر پہ جا کے لیٹیں گے تو پھر سوچ لیں، اپنے علماء سے پوچھ لیں، اگر بات قرآن کے مطابق ہو تو مان لیں، اور اگر بات غلط ہو ان پر کوئی جبر نہیں ہے، وہ نہ مانے، ان کی قسمت ہے۔ وسیلہ عربی کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے قرب، نزدیکی۔
معنی یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور وسیلے کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا کے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لا کے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لا کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اور آپ کی پیروی کر کے اور نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ وسیلے کا کون سا معنی ہے؟ شرعی۔ نیکی کر کے، ایمان لا کے، اعمال کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے اللہ کا کیا حاصل کرنا؟ قرب حاصل کرنا۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ایک وسیلے کا لفظ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، جہاں سے دھوکہ لگا لوگوں کو۔ جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے ذریعہ، فلاں کے وسیلے سے میرا کام ہو گیا، بھائی میں فلاں جگہ گیا تھا، اللہ نے بڑا اچھا وسیلہ بنایا۔ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے وسیلہ، کس معنی میں؟ ذریعہ، سبب، سیڑھی، اس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی میں جو وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ذریعے کے معنی میں نہیں، بلکہ کس معنی میں؟ قرب، اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کے قریب ہونا۔ یہ قرآن پاک میں جب میں آپ کو آیتیں دکھاؤں گا تو وہاں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، جہاں جہاں وسیلے کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ پہلے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ علماء کو بھی پتہ نہیں، انہوں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ میری مراد سب علماء سے نہیں ہے، ان علماء سے ہے جنہوں نے جم کے علم حاصل نہیں کیا۔ وسیلے کا معنی قرب، وسیلے کا معنی نزدیکی، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، نبی پاک کی فرما برداری کے ذریعے، نزدیک ہونا، قریب ہونا، کس کے؟ اللہ کے۔ یہ ہے وسیلے کا شرعی معنی۔ اور جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ کس معنی میں؟ ذریعہ، واسطہ، سبب، وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا اپنی دعاؤں میں، یہ تو طے ہو گیا نا کہ پکار اور دعا کس کی کرنی ہے، یہ تو طے ہو گیا۔ دعا میں اللہ کا قرب حاصل کرنا، دعا میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا، اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے اسماء کے ساتھ۔ اور ایک تو اللہ کے وہ 99 نام ہیں جو قرآن پاک کی جلد آپ کھولتے ہیں تو وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ صرف 99 نام ہیں، ورنہ ایک حدیث میں اللہ کے 1000 نام ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ قرب حاصل کرنا، یا چلو دوسرا معنی کر لو، سیدھی بات کریں، دعا مانگتے ہوئے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا۔ کیسے؟ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے ستار ہونے کا واسطہ، تو میری یہ دعا قبول کر۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ناموں کے ذریعے قرب حاصل کرنا، اللہ کے ناموں کا واسطہ پیش کرنا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا۔
اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جائز۔ یہ میں اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب چاہنا۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے اتنے خلوص سے، اتنے اخلاص سے، ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک، اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر بندے کو ناز ہے کہ میں نے یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اپنی دعا میں اس عمل کا واسطہ دینا یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا اور اپنے اعمال کا وسیلہ۔ تیسرا ہے دعا کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، کسی کو کہہ کے، کسی زندے کو کہہ کے۔ مثلا مرید اپنے پیر کو کہتا ہے، مقتدی اپنے امام کو کہتا ہے، شاگرد اپنے استاد کو کہتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میرے حق میں دعا کرو۔ کسی زندے کو جو قریب ہے، موجود ہے وہ زندہ، اس زندے کو کہنا کہ تم میرے حق میں دعا کرو، تمام امت کے نزدیک یہ دعا کروانا بھی جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہو۔ کتنے ہو گئے؟ اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا ایک، اپنے نیک عملوں کا واسطہ دینا دو، کسی زندے بزرگ کو کہنا کہ تو میرے حق میں کیا کر، کسی سے دعا کروانا، یہ جائز۔ اس کی تفصیل آگے کروں گا، فی الحال ذہن میں خاکہ سے رکھی۔ تین ہو گئے۔ چوتھا ہے توسل بالاموات، کسی میت کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، فوت شدہ بزرگ کے ذریعے وسیلہ پکڑنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ قبر پہ جا کے کھڑا ہے اور صاحب قبر کو کہتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، جیسے زندے کو کہتا تھا کہ میرے حق میں کیا کریں، دعا کریں۔ اب اس بزرگ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی قبر پہ آیا ہے، بزرگ فوت ہو گئے، اب ان کو کہتا ہے کہ میرے حق میں آپ دعا کریں۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے، حضرت علی کے وسیلے سے، فلاں پیر کے وسیلے سے، نبی پاک کے صدقے سے، یا فلاں بزرگ کے طفیل، یا فلاں بزرگ کے واسطے تو میری دعا کو قبول کر۔ یہ جو چوتھی قسم ہے وسیلے کی، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور ناجائز ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہیں، اور جو ہر روایت قرآن کے خلاف ہو، قرآن کے مقابلے میں اسے تسلیم ہو، قرآن کی بات مانی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میں نے پہلی بات جو ذکر کی وہ میں نے ذکر کی ہے وسیلے کے سلسلے میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ ذرا دیکھیے صفحہ نمبر ہے 157 157، سورت کا نام ہے سورت آراف، 157 سورت کا نام ہے سورت آراف، اور آیت نمبر ہے 180، نیچے سے 3 سطر اوپر، صفحے کے نیچے سے 3 سطریں اوپر مل گیا جی۔ صفحہ نمبر 157، آیت کا نام، سورت کا نام سورت آراف، آیت نمبر 180۔
نیچے سے 3 سطریں آخر میں رہ گئی ہیں. کیا کہا جی؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہے نام اچھے اچھے. اسماء جمع ہے اسم کی، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام. حسنى اچھا، بہتر. اللہ کے نام ہیں اچھے. کیا؟ رحمان، رحیم، کریم، ستار، متکبر، العزیز الجبار، الرحیم، الحکیم، السمیع البصیر، الودود، الممیت، المحیی. کیسے خوبصورت نام. اللہ کے نام ہیں اچھے. فادعوہ بہا، بس اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے. بس اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے. رحمان کا واسطہ دے کر، رحیم کے ذریعے، رحمان کے ذریعے، ستار کے ذریعے، غفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون فی اسمائہ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو لوگ کج روی کرتے ہیں. الحاد ہے، الحاد. یلحدون ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے الحاد، ٹیڑھا رستہ اختیار کرنا، ٹیڑھا چلنا. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کج روی کرتے ہیں فی اسمائہ، اس کے ناموں میں. سیجزون ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پکڑ لیں گے. مطلب مفسرین نے کج روی کرنے کا یہ کیا ہے کہ اللہ کے نام میں جو کج روی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. مفسرین کہتے ہیں اللہ کے سوا جو اوروں کو پکارتا ہے وہ اللہ کے ناموں میں کیا کرتا ہے؟ کج روی کرتا ہے. تو یہ اس آیت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا واسطہ دینا، اس کا ذکر کرنا اپنی دعا میں، یہ جائز ہے. ایک جگہ اور دیکھیے، صفحہ نمبر 235، صفحہ نمبر 235، سورت کا نام ہے سورت ابراہیم، آیت نمبر 38. صفحہ نمبر 235، 37 آیت ختم ہو رہی ہے، 38ویں آیت شروع ہو رہی ہے. مل گیا جی؟ پڑھیے جی. ربنا، اے ہمارے رب. دعا کس کی ہے جی؟ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. ان کی دعا کا ایک حصہ ہے. دعا آگے آ رہی ہے، اصل دعا آگے آ رہی ہے جو وہ مانگنا چاہتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے. ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں. وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یا اللہ، جو ہم دلوں میں باتیں چھپاتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے. جو ہم زبان سے ظاہر کرتے ہیں یا اللہ تو انہیں بھی جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں مخفی، نہیں پوشیدہ اللہ پر کوئی چیز. فی الارض، زمین میں. ولا فی السماء، اور نہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے بخشا بڑھاپے کی حالت میں. اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی بخشا اور اسحاق بھی بخشا. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ سننے والا ہے دعاؤں کا، وہ سننے والا ہے پکاروں کا. یہ تو ذکر کیا. اب اصل دعا آ گئی. رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کا. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا.
ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، ولوالدیہ اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین اور سارے مومنوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا تو یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، سارے مومنوں کو بخش دے، مانگنا تو یہ چاہتے ہیں، لیکن دعا مانگنے سے پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کی صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ پوشیدہ باتیں تو جانتا ہے، ظاہری باتیں تو جانتا ہے، سمیع الدعا تو ہے، اور تو ہے جو بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے۔ تو اللہ کی پہلے تعریفیں کی، اللہ کے اوصاف گنے، تو بندہ جب دعا مانگے تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے، اللہ کی صفتوں کا واسطہ دے، اور میرے اللہ تو ہے دعاؤں کا سننے والا، میرے اللہ میری دعا سن لے، تو ہے دعاؤں کا قبول کرنے والا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ یا بندہ چاہتا ہے کسی گناہ کی پردہ پوشی چاہتا ہے تو بندہ اپنے اللہ کو کہتا ہے یا ستار، ستار کا معنی ہے ڈھانپنے والا، ستار کا معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا، تو بندہ کہتا ہے یا ستار او پردہ پوشیاں کرنے والے میرے مولا تو میری بھی پردہ پوشی کر۔ تو اللہ کی صفت کا واسطہ دینا، ذکر کرنا اللہ کی صفتوں کا دعا میں، یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے اعمال صالحہ کا واسطہ دینا، اعمال صالحہ کو پیش کرنا۔ اس کے لیے میں بڑی آسان سی آپ کو دلیل دیتا ہوں، سورۃ فاتحہ نکالی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورت کا پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ پہلے حصے میں اللہ کی صفتوں کا ذکر، اللہ کی صفات کا ذکر، دوسرے حصے میں بندے کی دعا کا ذکر۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہ جن پہ تیرا غضب ہو گیا، والضالین اور ان کا راستہ بھی نہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ بندہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی دعا مانگنا، بندہ چاہتا ہے یہودیوں کے رستے سے بچنا، بندہ چاہتا ہے عیسائیوں کے رستے سے بچنا، بندہ چاہتا ہے انعمت علیہم کے رستے پر چلنا، یہ دعا مانگنا چاہتا ہے فاتحہ میں بندہ۔ لیکن ان دعاؤں کے مانگنے سے پہلے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے یہ اس کا عمل ہے نا، یہ عمل ہے اس کا، الحمدللہ یہ پڑھنا عمل ہے اس کا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اپنے اعمال کو پورا کر لیا اب آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہی آیت نکالیے جو ہم نے شروع میں تلاوت کی تھی صفحہ 103 پہ۔ یہ بڑی پڑھتے ہیں ہمارے دوست یہ آیت، چونکہ وسیلے کا لفظ آ گیا ہے نا تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب اس کا میں پہلے لفظی ترجمہ کرتا ہوں، سنیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو کس سے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ذہن میں رہے کہ یہ قرآن ہے اور عربی ہے، اردو نہیں ہے، عربی ہے، اور عربی میں وسیلے کا معنی کیا ہے؟ لغت کی کتابیں آپ اٹھا لیں، لغت کی جتنی کتابیں، مفردات امام راغب، قاموس، منظور افریقی کی لغت کی کتاب، جوہری، جو مرضی عربی لغت کی آپ کتاب اٹھا لیں، منجد۔ اس کے علاوہ صحابہ میں سے حضرت ابن عباس کا قول، عبداللہ ابن مسعود کا قول، حضرت قتادہ کا قول، ابن کثیر، ابن جریر، رازی، روح المعانی، کوئی سی تفسیر آپ اٹھا لیں، کسی صحابی کا قول لے لیں، کوئی سی تفسیر اٹھا لیں، لغت کی کوئی سی کتاب اٹھا لیں،
سب نے وسیلے کا ایک معنی کیا ہے، قرب، نزدیکی، قریب ہونا. اب میں نہ کیجیے اس کے حساب سے. اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو کس سے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف قرب، تلاش کرو اس کی طرف قرب، تلاش کرو اس کی نزدیکی، تلاش کرو اس کی طرف قرب. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے رستے میں، جہاد کرو اس کے رستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب آئیے آیت کا مفہوم دیکھیے. میں نے پہلے کہا تھا اعمال صالحہ کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، اعمال صالحہ کے ذریعے قرب حاصل کرنا. اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو کس سے؟ اللہ سے. ایک درمیان کا لفظ چھوڑ دیجئے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے رستے میں کیا کرو؟ جہاد. ایک تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو تو گناہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو تو نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو تو زنا چھوڑو، اللہ سے ڈرو تو زکات دو، اللہ سے ڈرو تو روزہ رکھو، اللہ سے ڈرو تو قربانی. متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، جن چیزوں کا حکم دیا ہے مان جاؤ، جن چیزوں سے روکا ہے رک جاؤ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے رستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو. یہ تقوی اختیار کر کے اور میرے رستے میں جہاد کر کے میرا قرب حاصل کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ. لیکن یہ وسیلہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ وسیلہ تھوڑا سا مشکل ہے. وہ وسیلہ بڑا آسان ہے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، تیرے نبی کا وسیلہ ہے، تو میری دعا قبول کر. یہ ہے آسان. اور اللہ کے رستے میں جہاد کر کے وسیلہ چاہنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے. سود چھوڑ کے، حرام کاری چھوڑ کے، رشوت چھوڑ کے، کم تولنا چھوڑ کے، ملاوٹ چھوڑ کے، گناہ چھوڑ کے، غیبت چھوڑ کے، بہتان ترک کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، نفل پڑھ کے، عبادت کر کے یہ قرب اور وسیلہ حاصل کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو یہ آیت جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، چاہو اس کی طرف وسیلہ. یہاں وسیلے کا معنی کیا بنے گا؟ قرب، نزدیکی، اللہ کی نزدیکی تلاش کرو. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. اس نزدیکی کا سبب کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ کیا کرو؟ اس نزدیکی کا سبب کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کے رستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو، نیکیاں کرو، ڈرو، تقوی اختیار کرو. تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ جو ہیں یہ بھی وسیلہ ہے بندے کا، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی، وہ ایک غار میں بارش سے بچاؤ کے لیے غار میں چلے گئے. ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا. غار کا منہ بند ہو گیا، یہ اندر آ گئے، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں تھی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب یہاں سے نکل سکتے ہیں تب جب اللہ کو خلوص اور عاجزی کے ساتھ پکاریں گے. اگر تم نے کوئی عمل زندگی میں کیا ہے تو اس عمل کو پیش کرو رب کے سامنے. یہ نبی پاک نے ذکر کیا ان لوگوں کا یہ عمل، بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا. ایک نے سب سے پہلے دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میری اولاد چھوٹی چھوٹی تھی. میرے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میری عادت یہ تھی کہ میں جب باہر سے آتا دودھ لاتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا. اور میرے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ بوڑھے جو تھے وہ سو چکے تھے، بچے میرے جاگ رہے تھے، بچے میرے رونے لگے، چلانے لگے. لیکن میں نے کہا کہ میں تمہیں اس وقت دودھ پلاؤں گا جب میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلا لوں گا. میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا دودھ لے کر. مولا تو اچھی طرح جانتا ہے میرے بچے میری ٹانگوں سے چمٹتے لپٹتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا اپنے ماں باپ کو پلانے کے لیے، حتیٰ کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا. میں ساری رات کھڑا رہا اپنے ماں باپ کے سرہانے. میرے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے
محض تیری رضا کے لیے اگر یہ کام کیا ہے میرے اللہ تو میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو راستہ فراخ کر دے. جب اس نے یہ دعا مانگی تو پتھر اپنی جگہ سے کھسک گیا, ہٹ گیا تھوڑا سا, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے. اب دوسرے نے دعا شروع کی, اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور رکھا تھا, شام کے وقت وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا, مزدوری اس نے نہیں لی, جلدی ہوگی چلا گیا. اس کی مزدوری کے جو پیسے تھے میرے اللہ میں نے اس کی ایک بکری خرید لی, وہ بکریوں کی نسل بڑھنے لگی حتیٰ کہ وہ ڈھیر سارا مال بن گیا. تاجر آدمی تھا, سمجھدار تھا, پیسہ لگانا پھر حاصل کرنا جانتا تھا. حتیٰ کہ ایک دن وہ مزدور آ گیا, اس نے مجھ سے کہا کہ میری مزدوری, میں نے کہا یہ ساری بکریاں جو کھڑی ہیں یہ تیری مزدوری ہے. اس نے کہا اتنی بکریاں میری مزدوری, مذاق ہو رہا, جتنی میری مزدوری تھی اس کی ایک بکری نہیں آتی, آپ بکریاں اتنی کہتے ہیں یہ لے جا. میں نے کہا کہ تیری مزدوری کے پیسوں کے ساتھ میں نے یہ تجارت کی تھی, یہ ساری اسی تجارت کی برکت ہے, اس میں میرا کچھ نہیں ہے, سب کچھ تیرا ہے. وہ لے گیا. میرے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا تھا, میرے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا, لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں. تیسرے بندے نے دعا مانگی, یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, میں اس پر فریفتہ تھا, میں جو مطلب اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. ایک دن قحط اور بھوک سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی. اس نے کہا اگر اتنے دینار تم دے دو تو میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس رقم موجود تھی, میں نے رقم اس کے حوالے کی, اور جب میں بدکاری کے لیے تیار ہو گیا, کوئی رکاوٹ درمیان میں نہ رہی, تو اس نے مجھے اللہ کا تیرے نام کا واسطہ دیا. جب تیرے نام کا واسطہ دیا تو میرے اللہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا, اور میں نے اس سے پیسے بھی واپس نہیں لیے میرے اللہ, وہ پیسے جو میں نے اس کو دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے. تیرا نام سن کے میں وہاں سے اٹھ گیا, میں ڈر گیا تھا میرے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے, اخلاص سے میں نے کیا تھا, میرے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ غار کا تمام سوراخ اور راستہ جو ہے اس سے پتھر ایک طرف ہٹ گیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کا واسطہ اور وسیلہ یہ دینا بھی کیا ہے, جائز ہے. دو چیزیں ہو گئی جی, میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں, لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری بات آپ کو آج ہی سمجھا. تیسری بات ہے زندہ بزرگ سے دعا کروانا. میرے لیے دعا کرو جی, اپنے پیر صاحب کے پاس جانا اور پیر صاحب کو کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو, یہ جائز ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنے امام صاحب کے پاس جانا, اپنے امام صاحب کو کہنا کہ حضرت بیمار ہے فلاں بندہ, اس کے لیے دعا کرو, مقدمہ ہے رہائی کے لیے دعا کرو, یہ دعا کروانا جائز ہے. لیکن یہ ہماری لیکن جو ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا بندہ بڑے کو کہے کہ میرے لیے دعا کر. کبھی کبھی بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے کو کہے کہ تو میرے لیے. یہ نہیں بھی ہمیشہ مرید ہی پیروں کو کہتے رہیں اور پیر سمجھے کہ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں دعاؤں کی. کبھی کبھی پیر صاحب بھی مرید کو کہے کہ مریدا میرے واسطے دعا کی کر. بڑا چھوٹ, میں ابھی مثالیں پیش کروں گا, انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. بڑا چھوٹے کو کہے, چھوٹا بڑے کو کہے دعا کا, اور وہ سامنے موجود ہے جس سے دعا کروائی جا رہی ہے, یہ جائز ہے. پہلے مثال سنیے کہ چھوٹا آدمی, پہلے قرآن کی ایک دلیل سن لیجئے. چلو صفحہ 223, سب سے پہلے قرآن صفحہ 223, سورت کا نام ہے سورت یوسف, سورت کا نام سورت یوسف, صفحہ 223 اور آیت نمبر 97, بالکل صفحے کے درمیان میں. سورت یوسف آیت نمبر 97, صفحے کا نمبر ہے 223. مل گیا جی؟ 223 آیت نمبر 97. یوسف علیہ السلام کے بھائی
اور یوسف علیہ السلام کے والدین حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور ان کی بیوی. یہ حضرت یوسف کی والدہ نہیں ہے، خالہ ہے. حضرت یوسف کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت یوسف کی خالہ، حضرت یعقوب کی بیوی اور حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے سامنے آئے. معاملہ سارا کھل گیا. قصور کس کا تھا، غلطی کس کی تھی، بات ہو گئی واضح. کنویں میں کس نے ڈالا، جھوٹے خون کس نے کرتے پہ لگائے، باپ کے سامنے جھوٹ کس نے جا کے بولا. ساری بات جب واضح ہو گئی، وہاں سارے بیٹھے تو یوسف علیہ السلام کے بیٹے بولے، کالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے بابا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا ذنوبنا، بخشش مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی. اب بیٹے اپنے باپ کو درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی کیا مانگ. معلوم ہوتا ہے کہ زندہ بزرگ سے دعا کروانا کیا ہے، جائز ہے. بیٹے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں استغفر لنا، بخشش مانگ ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم تھے خطا کار، غلطی ہماری تھی، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے. قالا، حضرت یعقوب نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ثابت ہوا کہ زندہ بزرگ سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو، یہ کیا ہے؟ خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. جمعے کا دن ہے. درمیان والے دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، مسجد کے دروازے میں. حدیث کی تمام کتابوں میں موجود، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں مستند حدیث. درمیان والے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، قحط مسلط ہو گیا ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، فصلوں کا نام و نشان باقی نہیں رہا، ہم تو ہم رہے، جانور بھی مرنے کے قریب ہو گئے، کوئی گھاس نہیں ہے. وہ تو ذمہ دار لوگ تھے، مدینہ والے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے. مرتے ہیں یا رسول اللہ. نبی پاک نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے اللہ سے بارش کی دعا مانگ دیجئے. اب چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کریں، دعا کریں. صحابی نبی پاک کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کریں، دعا کریں. اگرچہ بات موضوع کے مطابق نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ آپ بارش برسا دیں، اس لیے کہ یہ صحابی کو بھی پتا تھا کہ بارش کا برسانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ بارش برسا دیں، بلکہ کہتا ہے کہ آپ بارش کے لیے کیا مانگیں، دعا مانگیں. چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ دعا مانگیے. نبی پاک نے خطبے کے درمیان دعا شروع کی ہے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، رچتی پچتی بارش عطا کر میرے اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں باہر بالکل مطلع صاف، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، بادلوں کا نام و نشان بھی کوئی نہیں. ادھر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ بادل سمندر کی لہروں کی طرح امڈ کے آ گئے اور پورے آسمان پہ چھا گئے. ابھی نبی پاک نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور مسجد نبوی کی چھت کچی تھی. بارش کے پانی کے قطرے نبی پاک کی داڑھی سے ٹپکنے لگے. آخر یہ نبی ہے.
اور نبی بھی نہیں، نبی الانبیاء، یہ صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے، یہ صرف نبی نہیں خاتم النبیین ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز ختم ہوئی نا تو باہر جو نکلے صحابہ تو بھاگے، کوئی اس طرح بھاگا کوئی اس طرح بھاگا، اوپر سے موسلا دھار بارش جو آ رہی تھی۔ تو یہ صحابہ کو جب نبی پاک نے بھاگتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نا کہ پہلے تو کہہ رہے تھے بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش شروع ہوئی تو اب ان کا بھاگنا دیکھو، ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور اس وقت نبی پاک نے ایک لفظ کہا، فرمایا انی اشہد، نبی پاک نے فرمایا اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ معبود تو ہے، عبادت کے لائق تو ہے، وَإِنِّي أَشْهَدُ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا یہ کرم کرنے والا تو تو ہے۔ 8 دن پورے ہوئے، دوسرا جمعہ آ گیا، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، وہی صحابی یا کوئی اور صحابی، راوی کو شک ہے، وہ پھر دروازے میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مرتے ہیں، اب تو ڈنگر باندھنے کے لیے جگہ بھی کوئی نہیں، ادھر کا مال ادھر لے جاتے تھے، ادھر کا مال ادھر لے آتے تھے، اب تو اونٹ بھی زمین پہ چل نہیں سکتے، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، یا رسول اللہ مکان گرتے ہیں، 8 دن سے بارش شروع ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش کا سلسلہ ختم کر دے۔ نبی پاک نے عین خطبے کے اندر اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہم سے ان بادلوں کو پھیر دے، ہم سے ان بادلوں کو پھیر دے، ہم پر نہ برسا، اے اللہ یہ برسا پہاڑوں پر، ندیوں پر، سمندروں پر، دریاؤں پر، جنگلوں میں، وہاں برسا میرے اللہ ان بادلوں کو۔ صحابہ کہتے ہیں جس جس طرف نبی پاک کی انگلی اٹھتی جاتی تھی اس طرف سے بادل کٹتا چلا جاتا تھا۔ آئے تھے موسلا دھار بارش برستے ہوئے، اور جب باہر نکلے تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ معجزہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ چھوٹا آدمی بڑے سے کہہ رہا ہے دعا کرو، جائز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ، نام سنا ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، 5000 حدیثیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے تھے، اس کی وجہ؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے دوسرے صحابہ کو تو کام کاج بھی تھے، مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، میں تو سارا دن مسجد میں ہی پڑا رہتا تھا۔ پھر ایک دفعہ میں نے نبی پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھول بڑا جاتا ہوں، بات یاد نہیں رہتی۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، میں نے چادر بچھائی، آپ نے کچھ پڑھا، فرمایا اس چادر کو سینے کے ساتھ لگا لو، میں نے اس چادر کو جو سینے کے ساتھ لگایا اس کے بعد میں آج تک کوئی بات نہیں بھولا، مجھے یاد ہے، میں وہی پڑھا رہتا تھا، اصحاب صفہ میں شمار ہوتا تھا، تو میں زیادہ باتیں آپ سے سنا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں، کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے۔ ایک دن جو حضرت ابو ہریرہ یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں تو والدہ کے پاس پہنچے ہیں، تو والدہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کدھر گئے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ماں اس ہستی کے پاس گیا تھا جس کے دروازے پہ جبریل دربان بنتا ہے، جو شمس الضحیٰ بھی ہے، بدر الدجا بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، حوض کوثر کا ساقی بھی ہے، روز معاشر کا شافی بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا بھی ہے، ساری کائنات سے افضل ہے، سارے نبیوں کا افسر ہے، سارے نبیوں سے بہترین ہے، نازنین ہے، میں اس کے دربار سے اٹھ کے آیا ہوں۔ ماں تو کافرہ تھی، اس نے جوتی ہاتھ میں لی اور مارنا شروع کر دی، مارتی بھی جاتی ہے اور نبی پاک کو گالیاں بھی نکالتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے مار کھانے کا غم تو نہیں تھا، لیکن میرے سامنے کوئی میرے نبی کو گالی دے. لیکن پھر ماں تھی، میں رو پڑا. ماں جب تھک گئی تو میں وہاں سے اٹھا تو میں مسجد نبوی میں آیا، میں رو رہا تھا. نبی پاک نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جی ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے. آج اٹھ کے گیا، اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے آپ کا بتایا، اس نے مارنا شروع کیا. یا رسول اللہ مارنے کا غم تو نہیں ہے، آپ کو گالیاں نکالتی تھی، مجھے وہ برداشت نہیں ہوتی یا رسول اللہ. پھر میری ماں بھی تو ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے میری ماں کی ہدایت کی دعا ہی کر دیجیے. یہ نہیں کہتے کہ میری ماں کو ہدایت دے دیجیے. یہ حضرت ابو ہریرہ کو پتا تھا کہ ہدایت دینا نبی پاک کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت، انک لا تہدی من احببت. قرآن کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا جن سے تو پیار کرتا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو. یا رسول اللہ دعائی کر دیجئے. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ہدایت کا فیصلہ کر دے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے. بس نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ مسجد سے گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا. بازار ہے مدینے کا، یہ بھاگتا جا رہا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ شخص درویش اصحاب صفہ میں شامل، اونچی آواز سے بولتا نہیں، تیز کبھی چلتا نہیں، آج یہ بازار سے بھاگتا ہوا جا رہا، اس کے گھر میں خیریت تو ہے. ایک صحابی نے دامن پکڑا، اس نے کہا ما فعل بک یا ابا ہریرہ، کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے، کیوں بھاگتے جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کی طرف چہرہ تو نہیں پھیرا، جھٹکے سے دامن چھڑا کے کہا میرا دامن چھوڑ دو، آج میں گھر میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا میں نے دستک دی، دروازہ بند تھا تو مجھے اندر سے ماں کی آواز آئی، بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا. ماں کی اس شفقت بھری آواز کو سن کے میں نے سمجھ لیا کہ محمد کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولا تو اس کا سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے اپنا ظاہری جسم تو صاف کر لیا ہے، اپنے نبی کی خدمت میں لے جا، میرا باطن بھی پاک کروا دے. میں نے کہا ماں ابھی تو مار کے ہٹی ہو اور ابھی انقلاب آ گیا. کہتی ہے جب تم یہاں سے چلے گئے تھے کچھ دیر کے بعد میرے دل میں بار بار یہ بات آتی تھی، او ابو ہریرہ کی ماں دنیا میں وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد سے کٹ کے گزاری جائے، دنیا میں رہا جائے اور محمد سے کٹ کے زندگی گزاری جائے، وہ بھی کوئی زندگی ہے. اب چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے کہتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ میں کیا مانگیں، یہ جائز. نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ امت ہوگی، پھر ایک نبی آئیں گے ان کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، پھر ایک نبی آئیں گے ان کے ساتھ 1 آدمی ہوگا، پھر ایک نبی آئیں گے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. کسی نے نہیں مانا. پھر ایک امت آئے گی بڑی کثیر تعداد میں، بڑا ہجوم، اس کے پیچھے بڑے بندے. ہم سمجھیں گے، میں سمجھوں گا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، تو مجھے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے. اس کے بعد جب میری امت آئے گی وہ میدان معاشر کو بھر دے گی، سب سے زیادہ تعداد ہوگی میری امت کی. نبی پاک نے فرمایا پھر میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. یہ کہہ کے آپ اپنے گھر میں اٹھ گئے، چلے گئے. صحابہ پیچھے سے گفتگو کرنے لگے، یہ کون ہوں گے، یہ 70,000 کون ہیں؟ کسی نے کہا یہ آپ کے دوست ہیں، یہ صحابہ ہیں، ہم ہی ہیں یہ. کسی نے کہا یہ کوئی اور ہی ہوں گے، ہم ہوتے تو ہمارا. یہ باتیں ہونے لگی. اتنے میں نبی پاک پھر تشریف لائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بحث کر رہے تھے کہ یہ 70,000 کون ہے، یہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ 70,000 وہ آدمی ہیں، بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کرواتے،
تکلیف ہو جائے تو تعویذوں کا گٹھا گلے میں نہیں ڈالتے، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ فالیں نکلواتے ہیں، نہ پچھنے لگواتی ہیں، یہ لوہے کے جو داغ لگتے ہیں پہلے زمانے میں علاج ہوتا تھا، نہ یہ پچھنے لگواتی ہیں، صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ان سے اللہ کوئی حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت میں۔ قسمت کی بات ہے، آپ نے جو یہ کہا، ایک کونے سے ایک صحابی اٹھا، اس کا نام ہے عکاشہ۔ عکاشہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے انہی میں سے کر دے۔ اب وہ نبی پاک سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ میرے حق میں کیا کریں، مجھے ان میں سے کر دے۔ بس پتہ نہیں قبولیت کا وقت تھا، نبی پاک نے فرمایا عکاشہ تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اور میں؟ نبی پاک نے فرمایا سابقہ کا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، تو نقل لگا رہا ہے، تو عکاشہ کی نقل لگا رہا ہے، اصل بات تو ریس کر رہا ہے، اصل بات تو عکاشہ کی تھی۔ تو چھوٹے آدمی نے بڑے آدمی سے کہا دعا کرو، یہ جائز۔ اب ایک دو باتیں وہ سنو، بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے کہہ رہا۔ ترمذی، ابو داؤد حدیث کی کتابیں، حضرت عمر مدینے سے چلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مکہ عمرہ کرنے کے لیے چلے ہیں، نبی پاک کو ملنے آئے، یا رسول اللہ میں مکے جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا اشرکنا یا اخیا فی دعائکا، اے میرے چھوٹے بھائی مکے میں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھ محمد کو بھی یاد رکھنا۔ اب نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا ہے کہ وہاں میرے لیے کیا کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے کہے کہ وہ میرے لیے کیا کرے۔ چلو یار یہ تو حضرت عمر تھے، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہو پڑھیے ذرا، اللہم ربا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ آگے والدرجۃ الرفیع، آگے اے جڑا والدرجۃ الرفیع ہے نا، اے انہی ڈھکوسلا کسی بنایا ہے جی، اس کا حدیث کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ سنیے، والدرجۃ الرفیع، اور آگے کیا پڑھتے ہیں وباسو مقام محمود الذی وعدتہ ورزقنا، وہ ورزقنا شفاعت جو ہے نا وہ بھی ڈھکوسلا ہے، وہ نبی پاک نے نہیں فرمایا، کوئی نبی پاک کی دعا میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اٹھاؤ بخاری اور مسلم کی کتابیں، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، یہ پتہ نہیں کس نے اندر میں داخل کر دی دعا کے یہ لفظ داخل کر دیے۔ والدرجۃ الرفیع کوئی حصہ نہیں ہے اذان کی دعا کا، ورزقنا شفاعتہ کوئی حصہ نہیں ہے اذان کی دعا کا۔ جاؤ مولوی سرگودا کے مر نہیں گئے، زندہ موجود ہیں، ان کو کہو اس دعا کا ثبوت پیش کرو، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن مقابلے میں جو حدیث پیش کرو وہ بخاری کے ہم پلہ ہونی چاہیے جس میں یہ لفظ ہو۔ کوئی لفظ نہیں ہے، جتنے میں پڑھ رہا ہوں اتنے لفظ ہے۔ پھر سنو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وعدتہ یہاں تک۔ وفی روایت اخری، اور ایک اور روایت میں آتا ہے انک لا تخلف بخاری کی روایت میں یہ کوئی نہیں، ایک اور روایت ہے اس میں ہے انک لا تخلف المیعاد۔ اب اس کا کیجئے میں نا، اللہم اے اللہ اس نماز کے مالک، کھڑی ہونے والی نماز کے مالک، آت محمد الوسیلہ، اے اللہ دے، آتے میں نا دے کس کو؟ محمد کو صلی اللہ، کیا دے؟ الوسیلہ، اے اللہ دے محمد کو وسیلہ۔ کیا یہ اتنے ہی وسیلے کا لفظ ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ جی جو بندی وسیلہ نہیں مانتے، آتے محمد الوسیلہ، آتے محمد الوسیلہ، دے محمد کو
دے محمد کو کیا دے؟ الوسیلہ، اے اللہ دے محمد کو وسیلہ۔ نبی پاک نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک درجہ ہے، اس منزل کا نام ہے وسیلہ۔ اس درجے کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ اس منزل کا نام ہے وسیلہ۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جنت کی سب سے اونچی منزل، سب سے بہترین منزل ہے، سب سے افضل منزل ہے، سب سے عالی شان منزل ہے۔ ساری کائنات میں صرف ایک آدمی کو ملنی ہے یہ منزل، جس منزل کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ وسیلہ اس منزل، اس جگہ کا نام ہے۔ ایک بندے کو ملنی ہے، صرف ایک بندے کو۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے، اللہ مجھے عطا کرے گا۔ اے میری امت کے لوگوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے نبی کے لیے دعا کیا کرو کہ اذان کے بعد جو دعا مانگتی ہو یہ کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ بول دو، گستاخی نہیں ہوتی۔ کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ کہ یا اللہ ہمارے پیغمبر کو، ہمارے نبی کو، یا اللہ وہ مقام، وہ وسیلے والا مقام یا اللہ ہمارے نبی کو عطا کر، یا اللہ وہ درجہ ہمارے پیغمبر کو عطا کر یا اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس شخص نے اذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگی، میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے شفاعت کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، جس نے میرے لیے یہ دعا مانگی۔ اب امتی کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چھوٹا بڑے کو کہہ رہا ہے اور بڑا کبھی کبھی چھوٹے کو کہہ رہا ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ یمن کے علاقے میں ایک شخص ہے اویس کرنی، جس نے میرا زمانہ پایا لیکن باوجود مدینے میں نہیں پہنچ سکا، مجھ سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اویس کرنی، آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ تم میں سے جس بندے کی ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اویس کرنی کو میرا پیغام دینا کہ میری امت کے لیے دعا کیا کرے۔ نبی پاک نے اویس کرنی سے کہا کہ وہ میری امت کے لیے کیا کرے؟ دعا۔ یہ کتنے ہو گئے جی وسیلے؟ 3، اور 3 ہو جائے۔ پہلا اللہ کے ناموں کا وسیلہ، دوسرا اعمال صالحہ کا وسیلہ، اور تیسرا زندہ بزرگ کو کہنا کہ تو میرے حق میں کیا کر؟ دعا کر۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا وسیلہ میت کو کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر، بزرگ کو کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر، فوت ہو جانے کے بعد بزرگ کو کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر، یا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کے واسطے سے میری دعا قبول کر۔ خدا گواہ ہے نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت، نہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ثبوت، نہ کسی ایک صحابی کا عمل پیش کیا جا سکتا ہے۔ کسی صحابی نے اس طرح دعا نہیں مانگی، نہیں مانگی، نہیں مانگی۔ جب تک میں کہا کرتا ہوں آج نئے دوست آئے ہیں تو وہ سن کے چلے جائیں، سنیں وہ بھی ہماری بات کو، ماننا نہ ماننا تو ان کے اختیار میں ہے، یہ فیصلے تو اللہ کرتا ہے۔ بزرگ فوت ہو گئے، کیوں بھائی جو بزرگ جن کی قبریں بنی ہیں یہ فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ان کے جنازے پڑے گئے کہ کوئی نہیں؟ بولو۔ حضرت علی اجمیری کا جنازہ، بایزید بستامی کا جنازہ، حضرت معین الدین اجمیری کا جنازہ، حضرت سلطان باہو کا جنازہ، بہاء الحق ملتانی کا جنازہ، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں برسائے۔ یہ اولیاء اللہ تھے، نیک آدمی تھے، نیکی کی تعلیم دیتے رہے، اللہ ان پر راضی ہو۔ جنازے پڑے گئے، امام حنیفہ کا جنازہ پڑا، چلو ان بزرگوں کو چھوڑو، یہ سارے بزرگ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت علی کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کا جنازہ پڑا گیا کہ نہیں؟ حضرت عثمان کا، حضرت عمر کا، چلو ان سب کو چھوڑو، ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں تو حضرت ابو بکر کے مرتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر کا جنازہ پڑا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا جنازہ سامنے رکھا ہے، چارپائی ہے، جنازہ ہے، لوگ آ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تصور کیجئے ایک منٹ کے لیے، تصوراتی دنیا میں چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی کی چارپائی ہے، جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، امام مصلی پہ آ گیا ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے کہا نیت سن لو بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ، نیت سنو۔
4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت سے، دعا اس میت سے، دعا اس میت سے، من جاؤ وہابیو من جاؤ، دعا اس میت سے۔ او بھائی سامنے شیخ عبد القادر جیلانی کا جنازہ ہے، یہ بھی تو ذہن میں رکھو، سامنے جنازہ ہے حضرت معین الدین اجمیری کا، سامنے جنازہ ہے بزرگان دین کا، سامنے جنازہ ہے اولیاء اللہ کا، بہت بڑے ولی کا، بہت بڑے بزرگ کا جنازہ ہے، تھوڑی جی رعایت کر چھڈو من جاؤ۔ دعا اس میت سے، دعا اس میت سے، نہیں نا، چلو یہ نہیں مانتے ہو، ایک اور بات مان جاؤ، دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے، چلو یہ تو مان جاؤ یار، اب میت کہتے ہوئے تو اتنی توہین تے نہ کرو نا، دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے، نہیں مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے، کل بھاویں مولوی ساڈے گاٹے لگ جائے لیکن اج تے میت کہے گا دعا واسطے حاضر اس، دعا واسطے حاضر اس بزرگ کا جنازہ ہے، اور اس کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے جب تک بزرگ زندہ ہے ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور جب اس بزرگ کا انتقال ہو گیا تو ہم نہیں، وہ ہماری دعاؤں کا، دعا واسطے حاضر اس۔ پھر دعا شروع ہو گئی، دعا پڑھیے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہو گئی۔ ثنا کیسے پڑھتے ہیں آپ جنازوں میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی۔ یہ جلا ثناؤ کا یہ بھی ٹھکوسلا لوگوں کا بڑا ہے، یہ جلا ثناؤ کا جو ہے نا کوئی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، جاؤ علماء سے پوچھئے، اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کرے کہ جلا ثناؤ کا ہے لفظ حدیث میں، یہ کوئی لفظ نہیں ہے جلا ثناؤ کا، بس وہی لفظ ہیں جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں، ولا الہ، پہلے کے بعد ثنا، دوسرے کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جنازہ، دعا شروع ہوئی، اللہم اغفر لحینا و حینا، نہیں، اللہم اغفر لحینا و حینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر جو پیچھے کھڑے ہیں، ہمارے زندے کو معاف کر جو آگے پڑا ہے، ٹھیک ہے نہیں، کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لحینا و، ہمارے زندوں کو معاف کر جو پیچھے کھڑے ہیں، و میتنا، اور ہماری جو سامنے پڑی۔ تو جب بزرگ کا انتقال ہو گیا تو اب بزرگ کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کر، اس بزرگ کے لیے دعا اب مانگنی۔ ایک ایسی دلیل دے دوں آخر میں، انشاءاللہ اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں۔ حضرت عمر جو تھے وہ حضور کے چچا کو لے کر باہر چلے گئے کھلے میدان میں۔ توجہ کیجئے ذرا اس بات پہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، ابو داؤد، حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں، حضرت عمر حضور کے چچا کو لے کر کہاں چلے گئے؟ بولو، کہاں سے نکال کے لے گئے؟ مسجد نبوی سے۔ کہاں سے نکال کے لے گئے؟ روضہ رسول کے پاس سے۔ قبر نبی کو چھوڑا، قبر نبی کو چھوڑ دیا، باہر کھلے میدان میں چلے گئے، اور باہر جا کے کہتی ہیں اللہم، اے میرے اللہ، جب تک تیرا نبی زندہ تھا، جب تک تیرے نبی زندہ تھے، ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، تو بارش برسا دیا کرتا تھا۔ او میرے اللہ، اب تیرے نبی ہم میں زندہ نہیں ہیں، ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کے چچا دعا کریں گے، تو بارش عطا کر دے۔ اور کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ؟ اگر کسی بزرگ کا وسیلہ جائز ہوتا، اگر کسی قبر والے کو دعا کے لیے کہنا جائز ہوتا، حضرت عمر نبی پاک کی قبر کو چھوڑ کر کھلے میدان میں کبھی نہ جاتے۔ حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ وہ قبر کے اوپر آ کے کہتے، یا رسول اللہ، زندگی میں ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے،
آج بھی ہمارے لیے دعا کرو. بارشیں بند ہو گئی ہیں لیکن حضرت عمر نے نبی پاک کی قبر کو چھوڑا اور نبی پاک کی قبر کو چھوڑ کر کھلے میدان میں چلے گئے اور فرمایا کہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے وہ دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی. اب وہ ہم میں موجود نہیں ہے, ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں, یہ دعا کریں گے تو بارش عطا فرما دے. معلوم ہوتا ہے جب تک بزرگ پیر فقیر نبی ولی زندہ ہے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے, اور جب اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بعد اس سے دعا کروائی. یہ وسیلہ پیش کرنا, واسطہ پیش کرنا, کسی کا طفیل پیش کرنا, کسی کے واسطے سے مانگنا, شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہو نہیں ہے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں, کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت پہندی ہے نا, اور ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں کی ضرورت تو مولانا پڑتی ہے نا, اور صدر کو ملنا ہو تو پھر چھوٹے عملے کی ضرورت تو پڑتی ہے نا. کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت پہندی ہے. میں نے کہا کوٹھے پر اور چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے کہ میں ہوں یہاں اور چھت ہے وہاں, میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں, بغیر ذریعے واسطے اور سیڑھے کے نہیں جا سکتا. اور ظالم آدمی جس رب سے تیرا تعلق ہے وہ کوٹھے جتنا دور نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اب جو ہستی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اس کو ملنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. حیا نہیں آتی یہ مثالیں دیتے ہوئے. بادشاہ کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے. میں گیا بادشاہ کے پاس, اللہ نہ لے جائے, اللہ نہ لے جائے. مولوی سرمایہ دار کے دروازے پہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کتا ہوتا ہے, اور سرمایہ دار جو ہے یہ مولوی کے دروازے پہ اچھا لگتا ہے. مولوی جو ہے یہ سرمایہ دار کے دروازے پہ اچھا نہیں اچھا لگتا ہے, اس کی عزت نفس کا خطرہ ہوتا ہے. بادشاہ کے دربار میں ایک شخص پہنچا ہے, اس کے پاس عرضی ہے, لکھی ہوئی ہے, اپنی درخواست لکھی ہوئی ہے. بادشاہ باہر کھڑا ہے, یہ بندہ پہنچ گیا. بادشاہ بڑا کریم ہے, بادشاہ بڑا مہربان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بادشاہ کہتا ہے کیا ہے, کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک درخواست دینی ہے. بادشاہ کہتا ہے دو. مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, طلب کرو مجھ سے کیا طلب کرتے ہو, چاہو مجھ سے کیا چاہتے ہو, سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو. بادشاہ سامنے کھڑا ہے, کہہ رہا ہے مانگ 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 مجھ سے کیا مانگتا ہے. اور یہ درخواست دینے والا کبھی دائیں دیکھتا ہے, کبھی بائیں دیکھتا ہے, کبھی پیچھے دیکھتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کہتا ہے جی میں تواڈے چپڑاسی نو دیکھ رہے ہیں جی, میں تواڈے وزیر نو دیکھ رہے ہیں جی, میں تواڈے مشیر نو دیکھ رہے ہیں جی. وہ کہے گا کیوں میرے وزیر مشیر کو دیکھ رہے ہو؟ یہ کہتا ہے جی تم تک رسائی بغیر وزیر کے نہیں ہوتی. اس نے کہا میں جو سامنے کھڑا ہوں یہ کہہ رہا ہوں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, پھر تو وزیروں کو دیکھ کر میری سخاوت کی توہین کرتا ہے, میری سخاوت کی توہین کرتا ہے تو وزیروں مشیروں کو دیکھ کر. اور رات آدھی رات کے بعد, ہر روز آدھی رات کے بعد اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور ساری رات آواز لگاتی ہے, ساری رات آواز لگاتی ہے, حل من مستغفرن فاغفر لہ. او ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا, ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا. وہ اللہ کہتا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں, جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. جب رب کہتا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, بول تو کیا چاہتا ہے, سوال کر تو مجھ سے کیا مانگتا ہے, اس وقت بندہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. ارے میرے بھائی ایک سخی آدمی ہو, ایک کریم آدمی ہو, ایک مہربان آدمی ہو, جس کا دروازہ کھلا ہو, جس کی سخاوت کے ہاتھ کھلے ہو, جس کی تقسیم کے ہاتھ کھلے ہو, جو لوگوں پہ خرچ کرتا ہو. ایک آدمی اس کے پاس جائے, اس سخی کے پاس جائے اور اس سخی کو کہے اور تین تیرے دوست کا واسطہ ہی من کچھ دے چھڑ, تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے مجھے کچھ دے, تجھے تیرے دوست کا واسطہ ہے تو مجھے کچھ دے. تو وہ سخی آدمی کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے میری مہربانیوں پہ اعتبار نہیں ہے, تو مجھے دوست کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگنا چاہتا ہے, تجھے میری کریمی پہ اعتبار نہیں ہے, تو مجھے میرے دوست کا واسطہ دے کر مانگتا ہے, تجھے میری سخاوت پہ اعتبار نہیں ہے. یہ بندہ اس سخی کی توہین کر رہا ہے. جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے کسی ولی نبی پیر فقیر کا واسطہ پیش کرتا ہے وہ اللہ کی سخاوت اور صفت کریمی کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے سوا نہیں دیتا, اللہ کو کی واسطہ دو تب اللہ دیتا ہے. میرے دوستوں
اور میرے بھائیوں ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے. قرآن میرے سامنے ہے, میں خانہ خدا میں ہوں اور باوضو ہوں. 1 لاکھ سے زائد صحابہ گزرے ہیں, 1 لاکھ سے زائد صحابہ. نبی پاک کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی نبی پاک کی قبر پہ آ کے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو, یا رسول اللہ میری بات اللہ تک پہنچا دو. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے. یہ صدقہ, یہ طفیل, یہ واسطہ, یہ وسیلہ, اس کا ثبوت نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ صحابہ کی زندگیوں میں, نہ تابعین کے اعمال میں, نہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں. اور حنفی کہلاتے ہو, امام ابو حنیفہ کے مقلد کہلاتے ہو. اٹھاؤ ہدایہ, حنفیوں کی معتبر کتاب ہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہدایہ میں لکھا ہوا موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بحق فلاں, یا اللہ فلاں کے حق کے ساتھ میری دعا کو قبول کر, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس طرح دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے, اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ کسی کا حق کوئی نہیں. اللہ کی ذات پر کسی کا حق کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے کہ بحق فلاں, بے وسیلہ فلاں, بطفیل فلاں, بصدقہ فلاں, یہ دعا مانگنی جو ہے ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہماری شریعت کہتی ہے کہ براہ راست دعا مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ جو لوگوں نے بنایا ہے کہ ہم پلیت ہیں جی, ہماری اللہ نہیں سنتا جی, یہ بزرگ ہیں جی, اللہ ان کی نہیں موڑتا جی, ہماری ان کی آگے, ان کی اللہ کی آگے, یہ سب ڈھکوسلے ہیں, ہماری نہیں سنتا جی, ہم پلیت ہیں. ارے یہ کبھی نہ کہا کرو. اللہ اپنوں سے پہلے پرایوں کی سنتا ہے, اللہ دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنتا ہے. اگر اللہ اپنوں کی سنے اور پرایوں کی نہ سنے تو اسے رحمان کون کہے؟ اگر اللہ دوستوں کی سنے اور دشمنوں کی نہ سنے اسے رحیم کون کہے, اسے کریم کون کہے؟ اللہ اللہ ہے, سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہوگی تو مسلم لیگیوں کے کام ہوں گے, پیپل پارٹی والوں کے نہیں ہوں گے, اور پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی تو پیپل پارٹی والوں کے کام ہوں گے, مسلم لیگ کے نہیں ہوں گے. اور ایک کونسلر جو محلے کے کونسلر ہوتے ہیں, آپ کی بلاک میں ووٹ مانگنے آئے, آپ نے ووٹ نہیں دیے, اسے بھی پتا ہے کہ اس محلے والوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. وہ اگر منتخب ہو گیا, کامیاب ہو گیا, جڑی سولنگ تواڈے محلے لگی ہوئی ہے اس نوں بھی پٹوا چھڈے گا, نہیں لگوانی تو اپنی جگہ پہ رہ گئی. اللہ سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ اپنوں کے کام کرے پرایوں کے نہ کرے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ رؤوف الرحیم ہے. اور وہ کریم رؤوف الرحیم تب بن سکتا ہے جب اپنے سے پہلے پرایوں کی سنے, تب بن سکتا ہے جب اس کے سامنے ابلیس کھڑا تھا, 1 منٹ پہلے بغاوت کر چکا تھا, میں سجدہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میری مرضی میں نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا میری جنت سے نکل جا, اس نے کہا سنبھال اپنی جنت, میں یہ جا رہا ہوں. سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کیا, انکار کیا, ابا واستکبرا, انکار کیا اور تکبر کیا. جب اللہ نے جنت سے نکال دیا, دونوں طرف سے آگ برسی, نکال دیا, نکل جاؤ میرے دربار سے, تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا, واپس مڑا, ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے مولا جنت سے نکال تو رہے ہو میرے اللہ, میری ایک دعا ہے کہ میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے. اللہ نے فرمایا چل, تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی. اللہ نے تو ابلیس کی بھی سنی, اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی, اللہ تو کیڑے مکوڑوں کی بھی سنتا ہے. یہ بکریاں, یہ مرغیاں جو 32 چوزے پیچھے لے کے پھرتی ہوتی ہیں, یہ کس دربار کا سلام مانتی ہیں؟ یہ کتیاں اپنے پیچھے بچوں کی قطاریں لگا کے کھڑی ہوتی ہیں, یہ کس کے نام کی نیازیں دیتی ہیں, یہ کس کو پکارتی ہیں, یہ کس کا واسطہ دیتی ہیں؟ جو خدا درندوں کی, پرندوں کی, چرندوں کی, کیڑوں کی, مکوڑوں کی, جنگل کے خنزیر کی, شیر کی, ریچھوں کی, جو خدا جنات کی, پرایوں کی, دشمنوں کی سنتا ہے, وہ اللہ ہماری بھی براہ راست سنے گا. براہ راست پکارو تو کس کو؟ آپ کا تعلق ہے اللہ سے. وہ رحمان ہے, تم اس کے بندے ہو. وہ معبود ہے, تم اس کے عابد ہو. وہ خالق حقیقی ہے, تم اس کی مخلوق ہو. تمہارے ساتھ پیار ہے اس کو پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. براہ راست بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ حضرت محمد کا جب خدیجہ نکاح ہوا تو اس کا حق مار کتنا طے ہوا؟ اور یہ حق مار حضرت خدیجہ کس نے دیا؟ کیا نکاح کے بعد ادا کر دیا گیا؟ پہلے دسو کہ ضرورت کی پی گئی؟ حضرت خدیجہ کے حق مار کی آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی بھائی؟
اپنا سوچو بھی تسی دتا کہ کوئی نہیں دیتا. جتنا مار طے ہوا جو بھی ادا ہو گیا بس ادا ہوا تھا, حق مار بھی رکھا گیا, اس کی ادائیگی بھی ہوئی. یہ ایک دعا کی درخواست ہے بھائی. ہمارے دوست ہیں 10 گلاٹ میں سے شاہد کمال سے, ان کے بھائی کا آپریشن ہے, دل کا آپریشن سعودیہ میں کل انشاءاللہ, یا پتہ نہیں کب ہے, تو ان کے لیے خصوصی ہم دعا کریں گے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اللہ ان کا آپریشن کامیاب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.